آپ کہتے ہیں کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے غلط تعویل کی حدیث کی. یہ آپ کے الفاظ ہیں کہ تاریخ اسلام میں حدیث کی سب سے پہلے غلط تعویل معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کرنی شروع کی، یعنی انہوں نے بنیاد ڈالی. اگر کوئی یہی بات سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہہ دے، حالانکہ ان سے پہلے ثابت ہے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک حدیث کی غلط تعویل کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد، بہت عرصہ بعد، فتنوں کے دور میں. ان کو ڈائریکٹ وہ حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں سنائی تھی بلکہ کسی صحابی نے سنائی، تو سن کر انہوں نے شاید اس کو صحیح نہیں سمجھا تو اس کی ایک تعویل کی. ہم کہتے ہیں کہ وہ تعویل اس موقع پر سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کی ہے صحیح نہیں تھی. اس کو بنیاد بنا کر سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تو اتنا زیادہ طعن و تشنیع کا بازار گرم کیا جاتا ہے، اور نعوذ باللہ استغفر اللہ پتہ نہیں کیا کیا ریمارکس دیتے ہیں مرزا صاحب. ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ صحیح بخاری میں 1127 نمبر اور صحیح مسلم میں 775 نمبر حدیث ہے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر میں تشریف لے گئے. میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ ان احادیث کو بیان کرنے کا مقصد نعوذ باللہ معاذ اللہ اہل بیت کے حوالے سے کوئی توہین و تنقیص نہیں، نہ ہمارا یہ عقیدہ اور نظریہ ہے. ہم اسے الزامی طور پر، جس کو مرزا صاحب علم الکلام اور پھکی والا جواب کہتے ہیں نا، یہ صرف اس طور پر ہم پیش کر رہے ہیں کہ اگر آپ ان احادیث سے یہ استدلال کریں گے تو کوئی ظالم اور جاہل ان احادیث سے بھی اہل بیت کے بارے میں وہی استدلال کر سکتا ہے، تو پھر مرزا صاحب آپ کا جواب کیا ہوگا؟ یا آپ جس انداز سے، جس اسلوب سے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام کے حوالے سے ایسے منفی پہلو احادیث سے اجاگر کرتے ہیں، یہی طریقہ کار آپ کا اہل بیت کے بارے میں کیوں نہیں ہے؟ اگر آپ کہتے ہیں کہ انبیاء کی غلطیاں ڈسکس ہوئی ہیں تو اہل بیت کی کیوں نہیں ہوتی؟ کبھی آپ نے اہل بیت کی غلطیوں پہ لیکچر دیا ہے کہ آؤ تمہیں عبرت بتاتا ہوں اہل بیت نے کون کون سی غلطی کی، نعوذ باللہ والعیاذ باللہ ایسی ایسی غلطی کر دی، امت کو نقصان ہو گیا؟ کیا آپ نے کبھی کہا ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ غلطی کی اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے یہ غلطی کی، اور اس بنیاد پر پورا ایک جو فرقہ ہے اسلام کے متوازی وہ کھڑا ہو گیا؟ وراثت کا مسئلہ ہی دیکھیں، اس بنیاد پر وراثت کا مطالبہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور وراثت نہ دینے پر، حالانکہ حدیث سنائی سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں موجود ہے، متفق علیہ حدیث ہے اور یہ متواتر حدیث ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم انبیاء جو ہیں ان کی کوئی وراثت نہیں ہوتی، وہ جو چھوڑ کر جائیں وہ ان کی طرف سے صدقہ ہو جاتا ہے، تو انبیاء کی وراثت نہیں چلتی. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حدیث سنائی، لیکن سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناراض ہو گئیں اس پر، 6 مہینے زندہ رہیں، ناراض رہیں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، حدیث سننے کی کے بعد ناراض ہو گئیں. تو کیا کوئی بدبخت یہ کہہ سکتا ہے کہ حدیث سن کر ناراض ہونے کی سنت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جاری کی؟ معاذ اللہ. یا کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ بدعت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جاری کی؟ معاذ اللہ نعوذ باللہ. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ صحیح بخاری میں 1127 نمبر، صحیح مسلم میں 775 نمبر، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ رات کو کوئی نماز پڑھ لیا کرو، سوئے رہتے ہو؟ تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے سے کہتے ہیں کہ انفسنا بید اللہ، اللہ کے رسول ہماری جانیں تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. قرآن جو کہتا ہے کہ اللہ فوت کر لیتا ہے نیند کے وقت بھی، تو ہماری روح تو قبض ہو چکی ہوتی ہے، نہ اللہ ہمیں چھوڑتا ہے، نہ ہم جاگتے ہیں، نہ نماز پڑھتے ہیں. تو یہ غلط تعویل تھی. چاہیے تو یہ تھا کہ اپنی کوتاہی کا اعتراف کیا جاتا، لیکن انسان ہونے کے ناطے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے جو بھی غلطی کوتاہی ہوئی اس کے باوجود ہمارے دل میں ان کے لیے محبت ہی محبت ہے، کوئی میل نہیں اللہ کے فضل و کرم سے. اللہ اس بات پر شاہد ہے کہ اہل بیت کے بارے میں جو دل میں ذرا سا شائبہ بھی رکھتا ہے ہم اس کو ایمان کے منافی سمجھتے ہیں. اس غلطی کے باوجود، یہ غلطی تھی، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا. انسان ہونے کے ناطے ایسا کہہ دیا انہوں نے، حدیث کی غلط تعویل، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مقابلے میں ایک حجت قائم کرنے کی کوشش کی انہوں نے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سخت ناراض ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت کبیدہ خاطر ہوئے، ناراض ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بغیر کچھ بولے وہاں سے واپس پلٹ گئے. اور جب آپ واپس تشریف لے جا رہے تھے تو صحیح بخاری صحیح مسلم کے الفاظ ہیں، آپ اپنی ران پر ہاتھ مار رہے تھے غصے سے.
افسوس سے فرما رہے تھے کہ انسان کتنا جھگڑالو ہے، کتنا کٹ حجت اور ہیلہ باز ہے انسان. ایک بات کو سن کر اپنی کوتاہی کو تسلیم کرنے کی بجائے الٹے ہیلے اور حجتیں پیش کر رہا ہے. تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے غلطی ہوئی، اس کے باوجود بھی اہل سنت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قطعاً کبیدہ خاطر نہیں. اس بنا پر سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں ان کے دل میں کوئی ملال نہیں ہے. آپ دیکھیں یہاں ایک پوائنٹ یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کٹ حجت اور ہیلہ باز بھی قرار دیا. فرمایا انسان کتنا کٹ حجت اور ہیلہ باز ہے، بات سن کر ماننے کی بجائے اس طرح کی حجتیں کرتا ہے. اس کے باوجود ہم سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ الفاظ نہیں کہہ سکتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ کہے ہیں، آپ نے فرمائے ہیں، آپ نے غصہ کیا ہے، آپ ناراض ہوئے ہیں، آپ نے اسے کٹ حجتی ہیلہ بازی کہا ہے. لیکن اگر کوئی شخص آج سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے یہ لفظ بولے کہ آپ کٹ حجت اور ہیلہ باز تھے معاذ اللہ، یا حدیثوں کی غلط تعویل نہ کرنے کی بنیاد انہوں نے ڈالی تھی، تو ایسا شخص ہمارے نزدیک اہل بیت کا دشمن ہے، وہ اہل سنت نہیں ہے. بالکل اسی طرح سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی اگر کوئی غلطی ہوئی یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فرمان ان پر اس طرح صادق آیا بھی ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم بھی ان کے بارے میں وہ الفاظ کہنے لگیں، کیونکہ ان سے جو غلطیاں کوتاہیاں ہوئیں اہل بیت سے ہوئیں یا صحابہ کرام سے ہوئیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں معاف فرما دی. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا ہے. صحابہ کرام کے بارے میں ہمارا ایمان ہے، اہل سنت کا عقیدہ ہے. صحابی ہم اسے کہتے ہیں جس کی موت ایمان پر ہو، جس کی موت ایمان پر ہو. انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے. جس پر خاتمہ ہوا ہے وہی ساری زندگی شمار کیا جائے گا. خاتمہ ایمان پر ہوا ہے ساری زندگی ایمان والی، خاتمہ کفر پر ہوا ہے تو ساری زندگی کفر والی. تو جن کا خاتمہ ایمان پر ہوا ہے اس کی ضمانت قرآن ہے، اس کی ضمانت حدیث ہے، اور امت کا اجماع ہے کہ صحابی وہ ہے جس کا خاتمہ ایمان پر ہوا ہو. اس کے بارے میں ہمیں ناراض ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ جس کا خاتمہ ایمان پر ہوا اس پر اللہ راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گیا. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ شیطانی وسوسہ ہے کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام غلطی کریں تو ڈسکس ہو، تو صحابہ کرام غلطی کریں تو ڈسکس کیوں نہ ہو. ہم کہتے ہیں کہ جس طرح آدم علیہ السلام کی غلطی ڈسکس ہوتی ہے اسی طرح صحابہ کرام کی غلطی ڈسکس ہونی چاہیے. آدم علیہ السلام کی غلطی ڈسکس کر کے دل میں کوئی ملال نہیں رکھا جاتا، تو صحابہ کرام کی غلطی ڈسکس کر کے بھی دل میں کوئی ملال نہیں ہونا چاہیے. نہ ایسے الفاظ ہونے چاہیے، نہ ایسے ریمارکس ہونے چاہیے، نہ ایسے ایکسپریشنز ہونے چاہیے جن سے صحابہ کرام کی شان میں کمی ہوتی ہو یا ان کے بارے میں دل میں کسی کے دل میں ملال ڈالنا مقصود ہو. تو یہ شیطانی وسوسہ ہے. ہم کہتے ہیں کہ اگر آدم علیہ السلام کی غلطی آپ ڈسکس کرتے ہیں اور آپ اسے کہتے ہیں کہ یہ تو دین میں ضروری چیز ہے، قرآن نے جو کی ہے، تو اہل بیت کی غلطیاں بھی تو موجود ہیں نا. اگر آپ کو معلوم نہیں ہے تو ہم بتا دیتے ہیں. اس پر وہ ہمارے اوپر جناب آوازیں کرتے ہیں، دیکھا اہل بیت کے کتنے دشمن ہیں، اہل بیت کی غلطیاں انہوں نے رٹی ہوئی ہیں. اور بھائی ہم نے رٹی نہیں ہوئی، آپ نے ہمیں رٹائی ہیں. ہم تو کہتے تھے کہ نہ صحابہ کرام کی غلطیوں کو اچھالو، نہ اہل بیت کی غلطیوں کو اچھالو، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. یہ ہم الزامی طور پر آپ کے خلاف پیش کر رہے ہیں کہ اگر آپ صحابہ کرام کی غلطیوں سے یہ نتیجہ نکالو گے تو پھر آپ کے بقول اہل بیت کی غلطیوں سے بھی یہی نتیجہ نکلنا چاہیے، کیونکہ اہل بیت بہرحال انبیاء سے افضل نہیں ہے آپ کے بقول بھی مرزا صاحب. تو آپ کے بقول انبیاء کی غلطیاں دلیل ہیں صحابہ کی غلطیوں کو بیان کرنے کی، تو پھر اہل بیت کی غلطیاں کیوں نہیں بیان کی جاتی؟ کیوں اسی طرح ان کے ساتھ وہ رویہ نہیں رکھا جاتا جو آپ صحابہ کرام بعض صحابہ کرام کے بارے میں رکھتے ہیں؟ تو سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہم بارہا یہ عرض کر چکے ہیں کہ ان سے ثابت ہی نہیں کہ انہوں نے کبھی ممبر پر چڑھ کر یا ممبر سے اتر کر کسی بھی حالت میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا اہل بیت کو کوئی گالی دی ہو. اس کے باوجود مرزا صاحب کہتے ہیں کہ ممبروں پر حضرت علی کو گالیاں دینے کی بدعت معاویہ نے ایجاد کی. یہ الفاظ مرزا صاحب آپ نے بولے تھے نا، آپ کو یاد ہوں گے. تو ہم کہتے ہیں کہ اگر کوئی ظالم شخص سیدنا علی اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ کہہ دے
کہ سب سے پہلے حدیث سن کر ناراض ہونے کی بدعت انہوں نے جاری کی، نعوذ باللہ، یا سب سے پہلے حدیث سن کر غلط تعویل کی بدعت انہوں نے جاری کی، دلائل میں پیش کر چکا ہوں، تو ایسا شخص ظالم ناسبی ہوگا نا، اہل سنت نہیں ہوگا، ایسا شخص صراط مستقیم پہ نہیں ہوگا، ایسا شخص اہل بیت کا دشمن ہی ہوگا، اسے اہل بیت کا محب نہیں کہا جا سکتا، اور ایسا شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں کون سا لعن طعن کر رہا ہوں، میں تو غلطی واضح کر رہا ہوں علمی طریقے سے، جیسے مرزا صاحب آپ کہتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ہدایت نصیب فرمائے۔